بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، شیطان اتنی عبادت کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیسے محروم ہوا اور اسے کیا سزا دی گئی اور اسے کتنی مہلت دی گئی، اور جب یہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی تو شیطان کے ساتھ کیا کیا جائے گا اور کس طرح وہ ذلیل و رسوا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ دوستو، شیطان کو موت کب آئے گی اور اس کی جان کون نکالے گا، اور کیا شیطان کو بھی نزاع کی حالت میں تکلیف ہوگی، اور شیطان مردود کی قبر کہاں بنائی جائے گی، شیطان کی روح کون قبض کرے گا، یعنی شیطان کی موت کا وہ خوفناک منظر کیسا ہوگا۔ ان تمام سوالوں کے جوابات آپ کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، یعنی کائنات میں موجود ہر جاندار کی موت کا وقت مقرر ہے، اور کوئی بھی جاندار چیز اللہ کے اس حکم سے بھاگ نہیں سکتی۔ یہاں تک کہ انبیاء اکرام اور صحابہ اکرام بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے تابع ہیں، اور اس حکم کے تحت ہی ہر جاندار کو موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ اسی طرح ہر انسان، جانور، چرند پرند نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ باری تعالیٰ وہ کس لیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری عبادت کرے گا۔ تو فرشتوں نے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، آپ کی عبادت کے لیے کیا ہم کافی نہیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ اس وقت ان فرشتوں میں شیطان بھی شامل تھا، مگر شیطان مردود نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی اس نافرمانی کی وجہ سے اسے جنت سے نکال دیا، جس کے بعد ذلیل و رسوائی شیطان کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو شیطان نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت تک مہلت مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اس کی عبادت کے بدلے جو اس نے کی تھی قیامت تک مہلت دے دی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ حجر میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پروردگار لوگوں کو زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت عطا کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے ایک خاص وقت تک مہلت دی جاتی ہے۔ دوستو، وہ خاص وقت کون سا ہے اور وہ خاص وقت کب آئے گا؟ جب شیطان کی موت ہوگی۔ روایات کے مطابق خاص وقت اس وقت آئے گا جب قیامت کی تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی۔ تو اس وقت زمین پر ایک خوشبودار ہوا پھیلے گی جس سے تمام مومنین کی روحیں پرواز کر جائیں گی، اور روح زمین پر کوئی ایمان والا نہ رہے گا، اور زمین پر صرف کافر ہی بچیں گے۔ مومنین کی وفات کے بعد 40 سال کا عرصہ یوں گزرے گا کہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ان 40 سالوں میں کوئی بھی بچہ پیدا نہ ہوگا، یعنی ان لوگوں کی عمریں صرف 40 سال ہی کی ہوں گی۔ اس وقت چونکہ کافر اور مشرکین ہی روح زمین پر موجود ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام روح زمین پر پہلا سور پھونکیں گے۔ دوستو، شروع میں تو اس سور کی آواز بہت ہی کم ہوگی جسے لوگ بڑی مشکل سے سن سکیں گے، مگر آہستہ آہستہ یہ آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ یہ آواز اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ جس سے لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹنے لگیں گے۔ اس خوفناک آواز کی وجہ سے ان لوگوں کے نتنوں سے خون کی پیپ بہنا شروع ہو جائے گی، اور لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، اور کائنات میں موجود ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور یہی وہ خاص وقت ہوگا جو کہ مومنوں کو گمراہ کرنے والے شیطان مردود کو موت آئے گی۔ اس طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پہلے سور پھونکنے کی وجہ سے جب تمام لوگ ختم ہو جائیں گے، تو پہلے سور پھونکنے کے 40 سال گزرنے کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمام مردہ زندہ ہو جائیں گے، اور اللہ کے حکم کے مطابق قیامت قائم ہو جائے گی۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آئے گا تو وہ بہت غمگین ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، میری زندگی میں میرا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جس نے مجھے گمراہ کر کے جنت سے نکلوا دیا تھا، اور آج وہ میری موت کی وجہ سے بہت خوش ہوگا۔
کیونکہ آج میں مرنے والا ہوں اور شیطان مردود قیامت تک زندہ رہے گا۔ چنانچہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرنے لگے کہ اے حضرت آدم علیہ السلام، آپ بالکل غمگین نہ ہوں، کیونکہ آپ مرنے کے بعد جنت میں تشریف لے جائیں گے، جبکہ شیطان مردود قیامت تک دنیا میں ہی ذلیل و رسوا ہوتا رہے گا، اور پھر قیامت کے 40 سال پہلے اسے ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تکلیف کو برداشت کرے گا، اور آخر کار اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت سے فرماتے ہیں کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بتاؤ کہ اسے موت کیسے آئے گی۔ تو جب ملک الموت نے ابلیس کی موت کا منظر بتانا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اسے سن بھی نہ سکے اور زاروں قطار رونے لگے۔ اتنا بتانے کے بعد حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے تو لوگوں نے اس وقت اصرار کیا کہ ہمیں بھی شیطان کی موت کے بارے میں بتائیے کہ ابلیس کی موت کیسی ہوگی۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب شیطان کی موت کا وقت قریب آئے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر ابلیس کے پاس جاؤ اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنات سے زیادہ سختی کرنا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے ملک الموت غصے سے بھرپور ہو کر فرشتوں کو ساتھ لے کر شیطان کی روح قبض کرنے جائیں گے۔ اس وقت ان فرشتوں پر اتنا غضب ہوگا کہ جو بھی ان فرشتوں کو اس حالت میں دیکھے گا وہ وہیں پر مر جائے گا۔ دوستو، جب فرشتے اس حالت میں شیطان کے پاس پہنچیں گے تو شیطان فرشتوں کو اپنے پاس پا کر دھاڑ دھاڑ روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی۔ دوستو، شیطان اس تکلیف کی وجہ سے کبھی مشرق کی طرف بھاگے گا تو کبھی مغرب کی طرف بھاگے گا، لیکن اس کا آخری وقت آ گیا ہوگا اور اسے چھپنے کو کہیں بھی جگہ نہیں ملے گی۔ پھر آخر میں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جائے گا کہ اے آدم، تجھے چٹلانے کی وجہ سے ہی میں مردود بنا ہوں، کاش کہ تم اس دنیا میں نہ آتے۔ پھر سب فرشتے شیطان کو گھیرے میں لیں گے اور زبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے اس کو نزاع کی تکلیف میں رکھے گا اور موت کا شکار ہوتا رہے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اماں ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ دیکھو تمہارے دشمن کا کیا حال ہو رہا ہے۔ تو اس پر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس شیطان مردود کے شر سے بچنے اور نیکی کرنے اور نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔